السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے بیچ ایک بینیفیشری ہیں جبین، جن کو فیض عام ٹرسٹ سے 5ویں کلاس سے ہم لوگ اڈاپٹ کیے، اور اللہ کے فضل سے انہوں نے BBA بھی یہاں کے امداد سے ہی کمپلیٹ کیا۔ تو تقریباً 5th گریڈ سے لے کے گریجویشن لیول تک ان کے اوپر جو ہے 1,25,000 روپے کا جو ہے خرچ ہوا ان کی فیس وغیرہ میں۔ تو آج ان کو یہاں پر بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اوپل میں ایک کمپنی ہے سدر لینڈ، جہاں پر وہ ملازمت ان کو ملی ہے ان کے گھر کے قریب۔ تو ماہانہ جو بھی ان کی تنخواہ ملتی ہے وہاں پر، تو اس میں سے ماہانہ کچھ پیسے جو ان پہ فیض عام نے خرچ کیا ہے وہ فیض عام کو واپس کرنا چاہے، جو کہ ہر بینیفیشری کو ہم یہی بولتے ہیں کہ جو پیسہ فیض عام آپ پر خرچ کرتا ہے آپ کو پڑھانے کے لیے اور آپ کو اس قابل بنانے کے لیے کہ آپ اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو کر آپ اپنی فیملی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر آپ کچھ رقم جو آپ پہ خرچ کی گئی ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے اگر واپس کرتے ہیں تو انہی کے جیسے اور بھی بچوں کو جو ہے فائدہ پہنچ سکتا ہے اس سے۔ مقصد یہی ہے کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں، اور اس کی وجہ سے آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں وہ جو ہے پھر یہ ایسی جو ہے کسمہ پرسی کی حالت میں نہ رہے۔ مقصد وہی ہے ہمارا۔ اور اگر کوئی انسان کوئی ایک فیملی میں اچھا پڑھ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسری فیملی کے ممبرس کو بھی جو ہے ایک سیکھ ملتی ہے اس سے، کہ جو ہے پڑھائی لکھائی سے ایک تو آپ کا ذہن بھی جو ہے کافی واضح طور پہ دنیائی کاموں کو کیسا لے کے چلنا ہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جب خود کما کر اپنے اخراجات کرتے ہیں تو آپ کو وہ کمائی کا درد ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کو مفت میں مل گئی تو اس کا درد آپ کو نہیں رہتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ لوگ پڑھیں، پڑھ کر جو ہے کمائیں، کما کر جو خرچہ ان پہ کیا گیا ہے کم از کم اتنا ہی اگر واپس فیض عام کو دیں گے تو آگے بھی دوسرے لوگ اس سے فائدہ پہنچا سکتے۔ تو اب میں ان کو جبین کو بولوں گا کہ وہ بتائیں گے کہ کس حالات سے وہ گزر کر فیض عام میں آئے اور ان کو جو ہے پڑھائی کے لیے یہاں پہ مدد ملی۔ ان کی ایک اور بہن بھی ہے جس کو بھی فیض عام پڑھا رہے ہیں، تو وہ کچھ انٹر کے لیول تک آ گئے ہیں۔ اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ آگے کی اور جو بھی پڑھائی رہے گی وہ خود ان کو مدد کریں گے انشاءاللہ۔ سبھی پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس، سو میں جبین ہوں، اور میں جب 4th اسٹینڈرڈ میں تھی تو تب سے میں فیض عام کی بینیفیشری ہوں۔ اور ایکچولی میرے پاپا کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوا تو ہمارے مما آئے تھے یہاں پر، کس کے تھرو، ہمارے ریلیٹیو رہتے، تو ان کے تھرو ہمارے مما کو معلوم چلا کہ یہاں پر فیض عام ٹرسٹ ایسا ہیلپ کرتے، تو ان کے تھرو مما آئے تھے، انہوں ریفر کرے تھے ایکچولی، تو تب مما آئے تھے ہمارے۔ اب الحمدللہ جب 4th اسٹینڈرڈ سے، اور جب میں 4th اسٹینڈرڈ کی تھی اور میرے بہن UKG میں تھے، تو تب سے الحمدللہ اب تک میرا گریجویشن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اب، اور میرے بہن اب انٹر ریسنٹلی میں 10th کلاس کمپلیٹ ہو گیا، 3rd رینک آیا تھا ان کو 10th کلاس میں، اور اب انہوں MPC کر رہے شری چیتنیا میں، اب فرسٹ ایئر ہے اب ان کا۔ تو اب تک الحمدللہ فیض عام ٹرسٹ ہماری ہیلپ کرے، اور بہت میرا ڈریم بھی تھا کہ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بزنس کروں، اور اس میں بھی ہیلپ کرے فیض عام ٹرسٹ، میری ہر طرح سے ہیلپ کرے۔ تو الحمدللہ میں آج یہ اسٹیج پہ ہوں، اور ہمیشہ میں بھی آپ کی طرح یہاں پر بیٹھتی تھی، کاؤنسلنگ سیشنز اٹینڈ کرتی تھی سب کی طرح، اور ہر ایک کاؤنسلنگ سیشن بہت زیادہ فائدے مند رہتا تھا، اور آگے کیا کرنا معلوم چلتا تھا۔ بیسیکلی 10 کے بعد کیا کرنا، انٹر کے بعد کیا کرنا، کسی کو آئیڈیا نہیں رہتا، رائٹ؟ تو ہر چیز، ہر طرح کا نالج ملتا تھا یہاں پر، ناٹ اونلی اسٹڈیز کے معاملے میں، ہر چیز سے نالج ملتا تھا، اور آپ کی طرح میں بھی یہاں پر بیٹھتی تھی، ہر طرح کا نالج گین کرتی تھی، اور آج میری BBA کری تھی میں، بیچلرس آف بزنس ایڈمنسٹریشن،
تو میرا BBA کمپلیٹ ہو گیا اور پلیسمنٹ کالج کا پلیسمنٹ آیا تھا. پلیسمنٹ کے تھرو ہی جاب لگی. ایکچولی پلیسمنٹ آ گیا تھا لیکن جوائننگ لیٹر ابھی نہیں آیا تھا, تو میں سوچی کہ شاید یہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا بول کے. تو میں موسٹلی 3 to بہت سارے کمپنیز میں انٹرویوز دیے, ایکسنچر میں اور امیزون میں اور سنکرنی میں, بہت سارے کمپنیز میں بھی انٹرویوز دیے. اینڈ یو نو واٹ, لاسٹ آتے کہ ریجیکٹ ہو جاتی تھی. بہت زیادہ برا لگتا تھا لاسٹ راؤنڈ میں ریجیکٹ ہو جانا. تو الحمدللہ پھر بھی آفر لیٹر آیا, سدرلینڈ سے آفر لیٹر آیا اور میں اب جاب کر رہی. یہ 2 months ہو رہے جاب کر کے. جی 2 months ہو رہے جاب کر کے. اور میں بھی سوچ لی کہ اب دیکھیے اب ہم جاب کر رہے رائٹ, ہم سب کو فیضیام جسٹ وہ اسٹیج سے یہ اسٹیج تک لے کے آئے, تو اوبیسلی ہمارا بھی فرض بنتا کہ رائٹ اپن بھی کمانا اور اپن بھی ڈونیٹ کرنا, اپن کے پیسے بھی کسی کے پڑھے میں کام آ رہے, تو یہ تو اچھی بات ہے رائٹ. تو جی میں سب کو یہ بات کہنے کے لیے آئی تھی کہ میں اپنی سیلری اب ڈونیٹ کرنے کے لیے, فرسٹ ڈونیٹ بننے کے لیے آئی ہوں میں پہلی بار. اور یہ جی اور میں اب آج سے ڈونیٹ کرنے کے لیے آئی, تو میں بسم اللہ کر رہی آج سے. ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جبین کا جو یہ اقدام ہے واقعی قابل تحسین ہے, کیونکہ ہم نے 100 بچوں کو پڑھایا, ہزاروں بچوں کو پڑھایا, لیکن جو جذبہ ان کا تھا, جو حقیقی جذبہ ہے ان کا, وہ ہمارے پاس بھی اس کا مد نظر ہم اس کو ہی رکھتے ہیں کہ جو بچوں کی ہم تعلیم کرواتے ہیں وہ بچے جو ہے کالج کے جو خرچہ کرتے ہیں وہ فیضیام کو واپس کریں تاکہ ہم دوسروں کو مدد کر سکتے ہیں. تو عملی اقدام انہوں نے جو کیا ہے, میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ کا یہ جذبہ ہمارے سب بینیفیشریز میں آئے جو یہاں موجود ہیں اور جو یہ ویڈیو کو سن گئی ہے انشاءاللہ. تو ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے ایک بچی کی جس کو 2 مہینے ہوا نوکری ملی, اور پہلے ہی آتے ہی انہوں نے کوئی ڈونیشن اپنے اس اقدام کا جو انہوں نے ذکر کیا تھا اس کو انہوں نے پورا کیا, عملی جامہ پہنایا ہے. تو ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں الحمدللہ, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور آپ کو بلندیوں تک لے جائے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. بس کے آفس اور حیدرآباد میں آیا ہوں, اور مجھے یہاں ایک چھوٹی سی تقریب دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ فیضیام ٹرسٹ جن بچوں کو مدد کرتا ہے تعلیم کے معاملے اس کے معاملے میں, تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچے ریفنڈ کرے اور دے تاکہ دوسرے بچوں کو فائدہ پہنچ سکے. آج جبین نے اپنی سیلری کی پہلی سیلری لا کے فیضیام ٹرسٹ کو واپس دی. ایک بہت بڑی مثال ہے. میں جبین کا اور اس کے پیرنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا اقدام کیا. بہت بہت شکریہ.